السلام علیکم، ارسلان اکیڈمی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے سوال کے جواب میں بنائی گئی ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارے جو پیپر ہیں وہ 2020 کے وہ آن لائن ہوں گے یا پھر ریٹن میں جس طرح ہم دیتے ہیں تحریری امتحان ہوگا۔ تو کیونکہ آپ سب کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جو بی اے کے ہیں پیپر اور اس طرح دوسری کلاسز سب کے جو ہیں آن لائن پیپر ہو رہے ہیں، تو ایسے میں یہ بہت کم چانسز ہیں کہ ایم اے اردو کے جو پیپر ہیں وہ تحریری امتحان ہوگا۔ ہو سکتا ہے 90% چانسز یہی ہیں کہ اس کا جو ہمارا پیپر ہوگا آپ سب کا وہ جو ہے آن لائن ہی ہوگا۔ لیکن پھر اب سوال یہ آتا ہے کہ آن لائن پیپر میں کس طرح کے سوال ہوں گے؟ کیا ایم سی کیوز ہوں گے؟ کیا اس میں کوئی سوال دی ہوں گے، پیراگراف آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا؟ تو اسٹوڈنٹ آج اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کی یہ سارے جو شک و شبہات ہیں یہ انشاءاللہ تعالی دور کر دوں گا، تو آپ ویڈیو پوری ضرور دیکھیں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک تمام ویڈیوز جو ہیں وہ بآسانی پہنچ سکیں۔ تو دیکھیں، شروع کرتے ہیں کہ ایم اے اردو پیپر 2020۔ اچھا، یہ ہے افسانوی نثر کے بارے میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ سب کو جو ہے پورے بک کا انٹروڈکشن دوں گا۔ اور پہلے افسانوی نثر کی بات کرتے ہیں، سال اول اور پرچہ نمبر 100 افسانوی نثر کے بارے میں کہ اس کا تحریری ہوگا یا آن لائن ہوگا۔ اگر تو تحریری ہوا تو اس کی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں، وہ میں آپ کو لنک میں دے دوں گا، آپ وہاں سے تیاری کر سکتے ہیں۔ اگر آن لائن ہوا تو آن لائن کے لیے آپ نے یہاں سے تیاری کرنی ہے، سیم ہے، تھوڑی سی چینجنگ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آپ نے تیار کرنا ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، سال اول پرچہ 100 اور افسانوی نثر، میں اس کو ذرا ٹھیک کر دیتا ہوں، یہ افسانوی نثر اب ٹھیک ہے۔ تو اچھا، سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس میں کیا چیز تیار کرنی۔ یہ تو کنفرم بات ہے کہ اس میں ایم سی کیوز ہی ہوں گے، 100 ایم سی کیوز ہوں گے، اس میں سے یعنی کہ 4 آپشن ہوتے ہیں اور آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سوال ایسے ہوں گے کہ باغ و بہار کے مصنف کا نام بتائیں، تو آپ کے سامنے آپشن دیے ہوں گے، تو میر امن جو ہیں وہ آپ کے باغ و بہار کے کیا ہے مصنف جنہوں نے لکھی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ میرا بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ نے کیا تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے داستان جو پورشن ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ میر امن کی باغ و بہار کے بارے میں آپ نے کون سے ٹاپک جو ہے تیار کرنے ہیں، ایم سی کیو جس میں سے آ سکتے ہیں۔ ایک تو باغ و بہار کی جو معاشرت نگاری ہے وہ آپ یاد کر لینا، باغ و بہار کی کردار نگاری اور باغ و بہار کا اسلوب، اس پر میں نے ویڈیو جو ہے ڈیٹیل میں بنا چکا ہوں اور اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں ضرور دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو مین چیز ہے وہ ہے باغ و بہار۔ میر امن کی حالات زندگی کی اتنی اہمیت نہیں ہے، ان کی جو حالات زندگی ہے وہ میسر نہیں ہے، جو میسر بھی ہے تو وہ کچھ چینجنگ ہے اس میں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ باغ و بہار ہے۔ باغ و بہار کہاں سے لکھی گئی، اس کے باغ و بہار کے کس کی تبازات ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں باغ و بہار آپ یاد کریں گے پوری مکمل، جہاں سے بھی یاد کریں، آپ کے پاس سلیبس ہے، آپ کے پاس نوٹس ہیں، جہاں سے آپ یاد کریں اسی میں سے جو ہے ایم سی کیوز آئیں گے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نذیر احمد کا ناول فسانہ مبتلا۔ اس میں جو یہ بھی میں ایک ویڈیوز بنا چکا ہوں اس پر ڈیٹیل میں، اس کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، نذیر احمد کی حالات زندگی جو کہ بہت 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 اہم ہے، آپ نے ان کی حالات زندگی ضرور یاد کرنی ہے، ان کا تاریخ پیدائش، انہوں نے جو کچھ اپنے ناول لکھے، مرات الابو عروس اور اس کی فسانہ مبتلا یا روئے صدقہ، جتنے بھی ان کے جو آپ ڈیٹیل میں یاد کریں گے۔ اگر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے آپ مجھے کمنٹ کریں گے، جس میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ۔ تو ایک تو آپ نے ان کی حالات زندگی کی بات کرنی ہے، دوسرا جو ہے آپ نے تیار کرنا ہے نذیر احمد کی ناول نگاری، ان کے ناول کون کون سے، کیا دور تھا ان کے ناول میں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، ویڈیو بھی اس پر بنائی تھی، لنک میں نے آپ کو دے دینا ہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جاندا۔ تو اس میں بھی آپ نے مرزا ہادی رسوا کی حالات زندگی
اس کے بارے میں یاد کرنا ہے، اور امراؤ جاندا یعنی کہ صرف اس کا جو ہے اس کا خلاصہ آپ نے دیکھ لینا ہے. یہ 2 چیزیں اس میں تیار کرنی ہے MCQs کے لحاظ سے. نیکسٹ چلتے ہیں تو افسانے کی باری. بہت اہم، ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں. لنک بھی سب کے سارے میں آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں لنک دے دوں گا. میں نے پریم چند اور اس کی افسانہ نگاری، ان کے حالات زندگی مکمل ویڈیو بنائی ہے. تو میں اس کے لیے آپ کو بس یہی کہوں گا کہ آپ جو لنک میں دوں گا آپ وہاں سے تیاری کر لیں. آپ کے MCQs جو ہیں کور ہو جائیں گے. ان میں حالات زندگی بھی ہے اور افسانہ، ان کے افسانوی دور بھی ہے. سیم غلام عباس، ان کی حالات زندگی سے لے کر ان کے افسانوی دور تک وہ بھی میں نے جو ہے ویڈیو بنا دی ہے. آپ وہاں سے لنک دیکھ سکتے ہیں. اور سعادت حسن منٹو، ان کے بارے میں بھی میں نے حالات زندگی سے لے کر افسانوی دور تک مکمل جو معلومات ہے وہ دے دی ہے. آپ وہاں سے دیکھیں گے اور وہی رات کریں گے انشاءاللہ. اسی میں سے جو ہے MCQs آئیں گے، سوال آئیں گے. نیکسٹ جو آخری حصہ ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈرامہ کا. ڈرامہ میں ہمارے پاس ہے امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی. بس آپ نے ان کی حالات زندگی، ان کا ڈرامہ انارکلی اور ان کے جو کردار ہیں، ان کے نام، ان کے کام اور کتنے کردار ہیں کل، یہ سب چیز آپ نے تیار کر لینی ہے. آپ کو آسانی سے نیٹ پہ مل جائے گی. لیکن جو میں نے دیا ہے حالات زندگی اور ڈرامہ انارکلی کا خلاصہ اور اس کے یعنی کہ اس کے کتنے حصے تھے، ٹھیک ہو گیا. تو یہ سب آپ نے جو ہے یاد کرنا ہے. لیکن جو ہے آپ نے اس کے کنسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے. صرف امتیاز علی تاج کے حالات زندگی، ان کی شادی کہاں ہوئی، کیسے ہوئی اور ان کے ماں باپ کا، یہ سب چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے. اور یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، میں لنک میں ڈسکرپشن دوں گا. آخر میں دیکھیں تو ہمارے پاس ہے اشفاق احمد. ان کے مکمل افسانے جتنے بھی ہیں، جیسے کہ اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی ڈیٹیل میں، وہ بھی آپ پیچھے دیکھیں گے. تو یعنی کہ قرۃ العین ہے، دادا اور دل دادا ہے، اس طرح سے معدن محبت ہے. یعنی کہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ تیار کر لیں گے، ان کو ایک نظر دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے آپ کے 100% MCQs جو ہے کور ہو جائیں گے. آپ آسانی سے پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. میں پھر بتا دوں کہ MCQs جو ہے اگر ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.